وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغزستان کے صدر کے درمیان ملاقات، تجارت، توانائی، مواصلات اور دیگر مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو۔ صدر صادر زاپاروف کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے اور باہمی اشتراک کے نئے مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 20 برس بعد کرغز صدر کا پاکستان کا دورہ نہایت خوش آئند ہے۔ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے میں کرغز صدر کا یہ دورہ انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ معزز مہمان نے پرتباغ استقبال کر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور دیگر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان اور کرغزستان کے سفارتی اور تجارتی تعلقات نئی بلندیوں پر۔ پاکستان اور کرغزستان میں بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں مختلف شعبوں میں مفاہمت یادداشت کے تبادلے کی تقریب۔ کرغزستان کے صدر صادر زاپاروف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلامی پر دستخط کیے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان کان کنی اور جیو سائنسز میں تعاون کی مفاہمت یادداشت کا تبادلہ۔ پاکستان فورن سروسز اکیڈمی اور کرغزستان ڈپلومیٹک اکیڈمی کے درمیان مفاہمت یادداشت کا بھی معاہدہ۔ سیاحت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمت یادداشت کا بھی تبادلہ۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور ثقافت کے شعبے میں بھی معاہدہ۔ وزارت قانون و انصاف اور کرغزستان کی وزارت انصاف میں مفاہمت یادداشت کا تبادلہ۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور کرغزستان ثقافت، اطلاعات، کھیل اور امور نوجوان کی وزارت میں مفاہمت یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ 2 سال میں دو طرفہ تجارتی ہجوم 15 سے 200 ملین ڈالر تک لے جائیں گے۔ توانائی، تجارت اور روابط کے فروغ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں خطاب، کہا کہ پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ پاکستان کرغزستان بزنس فورم سے معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں اہم پیش رفت ہے۔ کرغزستان کے صدر زادیر زاپاروف نے کہا کہ پاکستان کرغزستان کا قابل اعتماد دوست ہے۔ دو طرفہ معاہدے تعاون کو مزید مستحکم کریں گے۔ تجارت روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے۔ دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر صادر زاپاروف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کرغزستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ صدر صادر زاپاروف کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتباغ استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ معزز مہمان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات میں گفتگو۔ پاک برطانیہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کے امور پر بات چیت۔ محسن نقوی نے پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے۔ کہا کہ دونوں افراد مطلوب ہیں، فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز پر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت 11واں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس، مالیاتی امور کو آگے بڑھانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا نے 7ویں NFC میں سابق فاٹا کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ 1% سے بڑھا کر 3% کرنے کا مطالبہ۔ صوبے کا مجموعی شیئر 14.62% سے بڑھا کے 19.62% کرنے کا بھی مطالبہ۔ KP حکومت نے موجودہ NFC ایوارڈ کو متنازع قرار دے دیا۔ موقف اپنایا کہ موجودہ NFC آرٹیکل 160 سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سابق فاٹا کی عدم شمولیت سے موجودہ NFC آئینی طور پر متنازع ہے۔ KP کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی صوبائی شیئر میں کمی کی مخالفت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ گروپس بنیں گے، وہ مالیاتی امور کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ الگ الگ گروپس بنانے کی تجویز ہے جو مختلف امور کو طے کرے گی۔ اجلاس میں سندھ اور KP کے وزراء اعلیٰ بطور وزیر خزانہ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ہمراہ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم بھی اجلاس میں پہنچے۔ پنجاب اور بلوچستان کے وزیر خزانہ اور چیئرمین FBI راشد لنگڑیال بھی NFC اجلاس میں موجود تھے۔
11ویں NFC ایوارڈ کے معاملات کو کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے۔ NFC کے حوالے سے قیاس آرائیوں و خدشات کا حل مخلصانہ اور شفاف مکالمہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کی بات سننا ہے۔ امید ہے کہ صوبے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعمیری تعاون کے جذبے سے آگے بڑھیں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آنے والے تباکن سیلاب کے باعث یہ اجلاس مؤخر کرنا پڑا۔ صوبوں کی جانب سے نیشنل فسکل پیکٹ پر دستخط انتہائی قابل قدر ہیں۔ یہ ہمارے مشترکہ عزم اور قومی مفاد میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ صوبے کا لازمی سرپلس کے حصول، IMF پروگرام پر عمل درآمد یقینی بنانے پر تعاون قابل تحسین ہے۔ پاکستان کا تورخم اور چمن تجارتی گزرگاہیں کھولنے کا فیصلہ۔ وزارت تجارت کے مطابق تجارتی گزرگاہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ کارگو گاڑیوں کی ترسیل مرحلہ وار ہوگی۔ وزارت خارجہ کی مشاورت سے ممبر کسٹم FPR اور DG ٹرانزٹ کو خط ارسال۔ بارڈر حکام کے مطابق تورخم کسٹم حکام کو وزارت تجارت کا حکم نامہ مل گیا۔ وزارت تجارت نے خط میں کہا کہ افغانستان کے لیے بھیجے گئے کارگو کی آمد و رفت میں سہولت دی جائے۔ پہلے مرحلے میں خوراک کا سامان لے جانے والے کنٹینرز کی کلیئرنس ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ادویات اور طبی آلات والے کنٹینرز کلیئر کیے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں دیگر ضروری اشیاء اور طلباء اساتذہ کے لیے کٹس والے کنٹینرز کی کلیئرنس ہوگی۔ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور UNFPA کے کنٹینرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغان باشندوں کی رجسٹریشن کے لیے سروس پوائنٹس قائم کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت کے تمام ڈویژنز اور اضلاع میں سروس پوائنٹس کے قیام اور عملے کی تعیناتی کے احکامات۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو رجسٹریشن مراکز پر مستند ڈیٹا اندراج یقینی بنانے کی ہدایت۔ روزانہ، ہفتہ وار اور حتمی رپورٹس صوبائی سطح کی جائزہ اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی انتظامات اور عوامی رہنمائی کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کرنے کے بھی احکامات۔ اعلامی کے مطابق رجسٹریشن مراکز پر خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ حکومت بلوچستان کا 300 سے زائد بیرون ملک بیٹھے دہشت گرد اور قلعدم تنظیموں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ قلعدم BLA، BLF، UBA، BRG اور لشکر بلوچستان کی قیادت کے خلاف درج مقدمات کی پروسیکیوشن کو تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں دہشت گرد نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی وفاقی وزیر داخلہ اور وزارت خارجہ کی مدد سے انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹسز کی کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ ریاست پاکستان اور بلوچستان دشمنوں کے خلاف زیرو ٹالرنس، آخری سہولت کار تک پیچھا کیا جائے گا۔ بلوچستان کے امن، عوام کی حفاظت اور ریاستی وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کراچی میں کھلے مین ہول زندگیاں خطرے میں ڈالنے لگے۔ کھلے مین ہول میں معصوم بچی کے گرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں بچی گٹر میں گر کر زخمی ہو گئی۔ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچی کو گٹر سے نکالا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مین ہول پر ڈھکن نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نیپا حادثے کے بعد بھی بلدیاتی ادارے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ کیسی گولی ہے جو صرف سامنے والے کو لگتی ہے، ساتھ پولیس والے کو خراش تک نہیں آتی؟ یہ پنڈورا باکس بند کرتا ہوں جو کھلا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں قصور میں جسمانی ریمانڈ پر ملزم کی مبینہ ہلاکت کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس فاروق حیدر کے ریمارکس۔ عدالت نے IG پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ DPO قصور، عیسیٰ سکھیرا اور دیگر افسران عدالت میں پیش۔ جسٹس فاروق حیدر نے استفسار کیا کہ ڈیڈ باڈی دی ہے ان کو یا نہیں دی؟ وکیل نے جواب دیا کہ یہ لاش لینے نہیں آئے، ہم نے جنازہ کروا دیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ریکارڈ میں جو ID کارڈ نمبر ہے وہ جاں بحق ہونے والی عدیل کا ہے ہی نہیں۔ DPO قصور عیسیٰ سکھیرا نے کہا کہ ملزم پر 13 مقدمات درج ہیں، شناختی کارڈ میں ٹائپنگ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ IG پنجاب کو آنے دیں، سن کر فیصلہ کریں گے۔ بچوں کی ٹانگیں زمین پر لگتی نہیں اور انہیں موٹر سائیکل لے کر دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا راولپنڈی میں کیا ہوا؟ حادثے میں 2 لڑکیاں جان سے گئیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت۔
عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ حکومت نے قانون بنا دیا، اس پر عمل کریں۔ آپ قانون پر عمل درآمد کی بجائے قانون ختم کرانے آ گئے ہیں۔ کم عمر بچے موٹر سائیکل تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، والدین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ قانون سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بنتے ہیں، شہریوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے۔ نابالغ بچے گاڑی چلائیں گے تو یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر والدین بچوں کو گاڑی دیں گے تو قانون سخت کارروائی کرے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ کسی کو بھی اپنا یا دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا، کوئی آپشن نہیں۔ یہ شہریوں کی جانوں کا تحفظ ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار رہے گی۔ جب تک لوگ خود ذمہ داری نہیں لیں گے، حادثات کم نہیں ہوں گے۔ ڈرائیونگ کی عمر 16 سال کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں آج ملاقات کا دن۔ تحریک انصاف نے 6 افراد کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی۔ سلمان اکرم راجہ کی جاری کردہ فہرست میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نام بھی شامل۔ فہرست میں ایم این اے شاہد خٹک، صوبائی وزیر شفقت ایاز، ممبر صوبائی اسمبلی عاصم خان، ریاض خان اور ارشد ایوب کا نام بھی شامل۔ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کا کیس، وکلا ہڑتال کے باعث کیس میں کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں استفسار کیا کہ ہڑتال ہے تو وکیل پیش کیوں ہوتے ہیں؟ گواہان ہر تاریخ پر حاضر ہوتے ہیں۔ علیمہ کو 80,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ جرمانے کی رقم گواہان کو ادا کی جائے۔ علیمہ خان نے کہا کہ میرے اکاؤنٹس بند ہیں، عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ چیک دے دیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ آئندہ تاریخ سے قبل چیک عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا۔ علیمہ خان کی اے ٹی سی کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بانی کی قید تنہائی ختم نہ ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ پنجاب میں پہلی بار صفائی کے لیے جدید الیکٹرک وہیکل چلانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں اب کوڑے کرکٹ سے بھی انرجی پیدا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے لیے جنوری تک جامع پلان طلب۔ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکل متعارف کروانے کا حکم۔ کمرشل ایریاز اور سڑک پہ کوڑا کرکٹ پھیلانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کے ہر گلی کوچے میں اب اتوار کو بھی صفائی ہوگی۔ صفائی کا اتنا بڑا نظام کسی معجزے سے کم نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں بہتری لا رہے ہیں۔ کراچی سے ایران کے شہر چابہار کے لیے فیری سروس 1 جنوری سے شروع ہوگی۔ کراچی سے چابہار تک سفر کا دورانیہ 14 گھنٹے ہوگا۔ پہلی فیری میں 250 زائرین کو لے جانے کی تیاریاں مکمل۔ کسٹمز، ایف آئی اے، امیگریشن اور سیکیورٹی چیک پوسٹیں قائم۔ فیری سروس کے تمام آپریشنز بلاک شپنگ کے سپرد کر دیے گئے۔ فیری سروس کے لیے پورٹ برتھ الاٹ، ایئرپورٹ جیسی سہولتیں فراہم ہوں گی۔ پاسپورٹ، امیگریشن، سیکیورٹی اسکینر سمیت تمام سہولتیں برتھ پہ ہی مہیا کی جائیں گی۔ امریکی صدر کا وینزویلا میں جلد زمینی کارروائی شروع کرنے کا اعلان، کہا وینزویلا کے گرد بڑی فوجی طاقت کی نمائش محض دباؤ کی مہم نہیں، اس سے کہیں آگے کا ارادہ ہے۔ مزید کہا پیوٹن جنگ ختم کرنے اور امن معاہدہ کرنے کے خواہاں ہیں۔ یوکرین کے ساتھ کافی حد تک معاملات طے پا چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگیں رکوانے کا پھر تذکرہ کر دیا، بولے انہوں نے ٹیرف کے ذریعے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا بائیڈن دور میں ملک کی معاشی صورتحال خوفناک تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر کو ملک سے باہر پھینکنے کا کہہ دیا۔ کہتے ہیں صومالیہ کے لوگوں نے منیسوٹا کو تباہ کر دیا ہے، یہ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر ملک چھوڑنے کے لیے تیار۔ نکولس مادورو نے ٹرمپ کے سامنے شرائط رکھ دیں۔ ٹیلی فونک رابطے میں کہا کہ پابندیاں ختم، خاندان کو مکمل معافی اور عالمی فوجداری عدالت میں کیس ختم کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ عزت و احترام پر مبنی دوستانہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بات چیت کو سفارتکاری کے ممکنہ آغاز کے طور پر دیکھتا ہوں۔ امریکہ نے وینزویلین صدر کو اقتدار چھوڑنے کے بدلے کسی امیر عرب ملک منتقل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ دوسری جانب امریکہ نے وینزویلا سے آنے والے غیر قانونی تارکین کو ملک بدر کر دیا۔ 300 سے زائد تارکین وطن کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے امریکہ سے کراکس پہنچایا گیا۔
فرانسیسی صدر کی 3 روزہ دورے پر بیجنگ آمد، چینی صدر سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نئی سمت دینے پر بات چیت، اہم عالمی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ سے فرانسیسی ہم منصب کی بھی ملاقات۔ موجودہ عالمی چیلنجز کے پیش نظر چین اور فرانس کا مستقل رابطے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ نے جاپانی وزیر اعظم کے تائیوان سے متعلق بیانات کو خطرناک قرار دیا۔ یورپی یونین عوام روس کے ساتھ جنگ کے خطرے سے پریشان۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق 9 ممالک کے شہریوں کی اکثریت یورپ اور روس کے درمیان جنگ کے خطرے کو محسوس کر رہی ہے۔ سروے میں 9 ممالک کے تقریباً 10,000 افراد کی رائے شامل تھی۔ 51% شرکاء کے مطابق آنے والے برسوں میں روس ان کے ملک سے جنگ کرے گا۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، پولینڈ، پرتگال، کروشیا، بیلجیم اور نیدرلینڈ بھی سروے میں شامل ہیں، جن میں ہر ملک سے 1000 سے زیادہ افراد کی رائے لی گئی۔ جرمنی ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کرنے والا پہلا یورپی ملک بن گیا۔ جرمن دفاعی نظام روس کے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سسٹم 100 کلومیٹر بلندی اور 2400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جرمن فضائیہ نے دفاعی نظام کو ملک اور نیٹو کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں تباہ کن سیلاب سے ہلاکتیں، 1300 سے تجاوز، 20 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان۔ ٹراپیکل سائیکلونز اور موسمی بارشوں نے گھروں، سڑکوں، فصلوں اور سیاحتی مقامات کو تباہ کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات کی کٹائی نے تباہی بڑھائی ہے۔ متاثرہ ممالک میں فلپائن، ویتنام، سری لنکا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ جاپان کے پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری نے معمولات زندگی مفلوج کر دیا۔ زمینی اور ہوائی سفر بری طرح متاثر۔ آموری میں ٹرین سروس بھی برف باری اور تیز ہواؤں کے باعث معطل۔ پھسلن کے باعث 13 ٹریفک حادثات، مختلف علاقوں میں 5 انچ تک برف پڑ چکی۔